السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ احادیث شریفہ و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی اور اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور تشریح بیان کرتے ہوئے مسائل پر بھی روشنی ڈالی جائے گی تاکہ احادیث شریفہ کا منشا سمجھنے میں آسانی ہو اور شرعی احکام پر عمل کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایمان کا بیان چل رہا ہے، اسی کی ایک نشست ہے یہ آج کی۔ حدیث نمبر 2719 سے آج کی نشست شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا ابو قریب حدثنا وکیع عن سفیان عن سہیل بن ابی صالح عن عبداللہ بن دینار عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون بابا فادناها اماطۃ الاذى عن الطریق وارفعها قول لا الہ الا اللہ۔ هذا حدیث حسن صحیح وهكذا روى سہیل بن ابی صالح عن عبداللہ بن دینار عن ابی صالح عن ابی ہریرہ وروى عمارة بن غزیۃ هذا الحدیث عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان 64 بابا حدثنا بذلك قتیبۃ حدثنا بکر بن مضر عن عمارة بن غزیۃ عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کے 70 سے کچھ زائد دروازے ہیں، ان میں سے سب سے ادنا تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا ہے اور سب سے بلند دروازہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سہیل بن ابی صالح نے بواسطہ عبداللہ بن دینار اور ابو صالح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کی ہے۔ عمارہ بن غزیہ نے یہ حدیث بواسطہ ابو صالح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کے 64 دروازے ہیں۔ ہم سے یہ حدیث قتیبہ نے بواسطہ بکر بن مضر، عمارہ بن غزیہ اور ابو صالح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً بیان کی۔ اس حدیث شریف میں بات بتائی جا رہی ہے کہ ایمان کی 70 پر چند شاخیں ہیں، جن میں سب سے کم درجے کی شاخ جو ہے، کم سے کم درجے کی جو شاخ ہے وہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ جس چیز کی وجہ سے لوگوں کو راستے میں گزرنے مشکل ہو رہی ہے، ٹریفک جام ہو رہی ہے یا چلنے کے لیے مشکل ہو رہی ہے، کانٹے وغیرہ ہیں یا کوئی درخت آ گیا ہے بیچ میں یا کوئی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے آنے جانے والوں کے لیے مشکل ہو رہی ہے، تو ایسی چیز کو راستے سے ہٹانا بھی نیکی ہے، صدقہ ہے، خیرات کے درجے میں ہے۔ اور اس کا سب سے بلند درجہ ایمان کی 70 پر جو شاخیں ہیں، ادنا درجے کی شاخ تو یہ ہے اور سب سے اعلیٰ درجے کی جو شاخ ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس سے پہلے جو احادیث گزری ہے اس میں شاخ کا لفظ ہے اور اس حدیث میں دروازے کا لفظ ہے۔ شاخ اور دروازے میں فرق کیا ہے مفتی صاحب؟ شاخ اور دروازے میں فرق، اب چونکہ حدیث شریفہ میں مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے، کہیں 70 پر چند شاخیں ہیں، شاخ کا لفظ ہے، کہیں دروازہ، مطلب یہ ہے کہ ایمان ایک محل ہے، سمجھے بلا تشبیہ و تمثیل، اس میں سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اس میں داخل ہونے کے کئی دروازے ہیں۔ جیسے حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے اور بہت ساری چیزوں کو شمار کیا گیا ہے۔ محدثین نے وہ 70 پر چند شاخیں جو بتائی گئی حدیث میں صرف 2 چیزوں کا ذکر کیا یہاں پر۔ 70 پر چند شاخیں ہیں، ان میں سب سے ادنا درجے کی جو شاخ ہے یا ادنا درجے کا جو دروازہ ہے وہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، اور سب سے بلند درجے کی جو شاخ ہے وہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔
تو ان دو چیزوں کا ذکر کیا گیا اور بقیہ چیزوں کو بیان نہیں کیا گیا محدثین کرام نے اور شارحین حدیث نے ان تمام 70 سے زائد شاخوں کی تفصیل بیان کی ہے کہ ایمان کے جو اجزاء ہیں، حیا بھی ایمان کا ایک جز ہے، اور بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور سچ بولنا، اور جتنے بھی اچھائی کی عادتیں جو ہیں نیکی کی وہ تمام اس میں داخل ہیں۔ تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے باب اور شاخ میں، دروازے اور شاخ میں کوئی فرق نہیں ہے، بس یہ بیان کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس طرح بیان کیا گیا کہ اس کے 70 سے زائد دروازے ہیں۔ سب سے ادنا درجے کا جو دروازہ ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ اس سے پہلے بھی غالباً ایک حدیث شریف گزر چکی جس میں آیا تھا کہ ایک درخت راستے میں آ گیا تھا، راستے کے درمیان میں، جس سے لوگوں کو گزرنے میں مشکل ہو رہی تھی، تو ایک شخص نے اس درخت کو کٹوا دیا، وہاں سے ہٹا دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو یہ سب سے اہم اور بنیادی چیز شریعت میں یہ ہے کہ انسان کی زبان اور اس کے ہاتھ سے اس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں۔ ایسے ہی لوگوں کی بھلائی کا کام کرنا، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا کام کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے اور شریعت میں بھی اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کے زیر پرورش ہے۔ فأحب الخلق من احسن الی عیالہ، اللہ کو اس کی مخلوق میں سب سے زیادہ وہ شخص پسند ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ حسن سلوک کرے، بھلائی کرے، اچھائی کرے۔ تو بہرحال مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے کام کرنے کی اس حدیث شریف میں ترغیب دی گئی ہے، اور بزرگان دین اور صوفیاء کرام کا طریقہ بھی یہی تھا کہ خدمت خلق ان کا بنیادی مقصد تھا، مخلوق کی خدمت، دنیاوی امور میں، دنیا کے کاموں میں اور آخرت کے کاموں میں، ان کی دنیا کی بھلائی کے لیے بھی کام کرنا اور آخرت کی بھلائی کے لیے بھی کام کرنا ان کا بنیادی مقصد تھا۔ حدیث نمبر 2720، باب ما جاء الحیاء من الایمان۔ حدثنا ابن ابی عمر و احمد بن منیع المعنى واحد قال حدثنا سفیان بن عینہ عن الزہری عن سالم عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر برجل وهو يعظ اخاه في الحیاء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان۔ قال احمد بن منیع فی حدیثہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا يعظ اخاه في الحیاء۔ هذا حدیث حسن صحیح وفی الباب عن ابی ہریرہ۔ حیا ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے اس حال میں کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان میں سے ہے۔ احمد بن منی نے اپنی روایت میں کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کرتے ہوئے آپ نے سنا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت منقول ہے، اور غالباً دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کرتے ہوئے آپ نے سنا، تو آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو ان کو، حیا کے بارے میں نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو مومن ہوتا ہے وہ حیا کا پیکر ہوتا ہے۔ حیا ایمان کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، لہذا مومن کو با حیا ہونا ضروری ہے۔ بے حیائی یہ مومن کا شیوا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ایمان کی جو 70% شاخیں ہیں اس میں ایک شاخ حیا بھی ہے، اور حیا ہی انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، باز رکھتی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، حیا ختم ہو جائے تو انسان جو چاہے کرتا ہے۔ حیا مانع ہوتی ہے اس کو گناہ کرنے سے اور غلطی کا ارتکاب کرنے سے حیا روکتی ہے۔ حدیث نمبر 2721، باب ما جاء فی حرمت الصلاۃ۔ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا عبداللہ بن معاذ الصنعانی عن معمر عن عاصم بن ابی النجود عن ابی وائل عن معاذ بن جبل قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار۔ قال لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت
ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر الصوم جنۃ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار وصلاۃ الرجل من جوف الليل قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم حتى بلغ يعملون ثم قال الا اخبرك برأس الامر كله وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال الا اخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله قال فاخذ بلسانه قال کف علیہ هذا فقلت یا نبی اللہ وإنا لمؤاخذون بما نتکلم به فقال ثقلتك امك یا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد ألسنتهم هذا حدیث حسن صحیح۔ یہ بیان اس حکم کا جو نماز کی حرمت، نماز کی تعظیم کے بارے میں آیا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں ایک سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک روز چلتے چلتے میں آپ کے قریب ہو گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایک ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور رکھے۔ کوئی ایک ایسا عمل بتائیے جس کی وجہ سے جس کو اختیار کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور رہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھ سے ایک بہت بڑی بات پوچھی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت اہم چیز ہے جو پوچھی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہو جائے اور جہنم سے دور رہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑی بات ہے یہ۔ البتہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے اس کے لیے آسان ہے، اور یقیناً ضرور یہ آسان ہے اس شخص پر جس پر اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے۔ ایک اہم چیز ہے یہ، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس عمل کو اختیار کرے اور جنت میں داخل ہو جائے، جہنم سے دور ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ جس پر اس کو آسان کر دے اس کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ جنت میں داخل ہونے کے لیے اور جہنم سے دور رہنے کے لیے تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ شریف کا حج کرو، تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی اسلام کے جو فرائض ہیں ان کو کما حقہ ادا کرو تو یقیناً تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور جہنم سے دور رہو گے۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں نیکی کے دروازے نہ بتلاؤں؟ نیکی کے دروازے جس کے ذریعے بندہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں نیکی کے دروازے نہ بتلاؤں؟ اب نیکی کے دروازوں کے بعد آپ وضاحت فرما رہے ہیں کہ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، روزہ گناہوں سے اور جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے اور ڈھال ہے۔ جس طرح ڈھال کے ذریعے انسان اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے جنگ میں، ایسے ہی روزہ ڈھال ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے روح کی حفاظت کرتا ہے، اپنے بدن کی حفاظت کرتا ہے جہنم کی آگ سے۔ اور صدقہ گناہ کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جیسا کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ جس طرح آگ بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، ایسے ہی صدقہ کرنے سے، خیر خیرات کرنے سے، لوگوں کی مدد کرنے سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور رات کے درمیان میں نماز پڑھنا، یہ بھی ابواب خیر میں سے ہے، خیر کے دروازوں میں سے ہے۔ روزہ رکھنا، اب پہلے تو فرض روزے کا ذکر آ گیا، اوپر فرائض کا ذکر تھا جس کو اختیار کرنے سے، جن کو اختیار کرنے سے بندہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے اور جہنم سے دور رہ سکتا ہے۔ پھر ان کی وضاحت آپ ابواب خیر کے ذریعے بھی فرما رہے ہیں کہ روزہ فرائض کے علاوہ بھی جب بندہ نوافل رکھتا ہے، نفل روزے رکھتا ہے، تو اس کے ذریعے بھی اس کو اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ اور رات کے درمیان میں نماز پڑھنا، یعنی شب بیداری، تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا، رات میں اٹھ کر عبادت کرنا، یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے اور خیر کے دروازوں میں سے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے خوف اور امید سے پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ کے نیک محبوب بندوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نیند جب ان کو پیاری ہوتی ہے، سب لوگ سوتے رہتے ہیں، تو ایسے وقت اٹھ کر وہ بندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خوف بھی ہے ان کو اور طمع بھی ہے، جہنم کے عذاب کا خوف ہے اور اللہ کی رحمت کی امید ہے۔
اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے وہ لوگ اس کو پکارتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی یعملون تک، یعنی آگے اس کا ذکر ہے یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھا ہے اس کے بارے میں فرماتا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، بس کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کے لیے جو کچھ پوشیدہ رکھا گیا ہے کیا ہے، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی چھپا کر رکھا گیا ہے۔ جو بندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رات میں اٹھ کر جاگ کر شب بیداری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، اور ان کی عبادت کا مقصد محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضامندی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسی عظیم نعمتیں تیار کر رکھا ہے کہ جن نعمتوں کو کوئی نفس نہیں جانتا، جیسا کہ احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ جنت میں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے متقی پرہیزگار بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، وہ نعمتیں ایسی ہے کہ نہ آج تک کسی کے کانوں نے سنا اور نہ ہی کسی کی آنکھوں نے دیکھا اور نہ ہی کسی بشر کے دل میں ان نعمتوں کا خیال گزرا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں تمام امور کا سردار، ستون اور کوہان کی بلندی نہ بتا دو؟ یعنی جیسے انسانوں کا ایک سردار ہوتا ہے، جسمانی اعضاء کا ایک سردار ہے، ایسے ہی تمام اعمال کا سردار کون ہے اور ان کا ستون جس پر وہ اعمال قائم ہوتے ہیں، ٹکتے ہیں، پلر، اور کوہان یعنی اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے پیٹھ پر، پشت پر، اونچائی پر، وہ کون سی چیز ہے سب سے بلند اور تمام چیزوں کی سردار اور ستون کیا ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے کہ تمام چیزوں کا سردار اور ان کا ستون اور ان کی کوہان کون ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام اعمال کا سردار اسلام ہے۔ مسلمان اگر ہوا تو یہ سب چیزیں ہیں، اسلام کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی غیر مسلم ہے، نیکی کے کام کر رہا ہے، خیر خیرات کر رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے، دولت کی شکل میں، عزت کی شکل میں اور شہرت کی شکل میں، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان تمام چیزوں کا سردار اسلام ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد اگر وہ عبادت کیا، ریاضت کیا، مجاہدہ کیا تو یہ قابل قبول ہے، اس کا اجر و ثواب ملے گا آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اس کے ثمرات اس کے سامنے آئیں گے، لیکن اس کے لیے اسلام شرط ہے، کیونکہ اسلام تمام چیزوں کی اصل ہے۔ اسلام لانے کے بعد اس سے کہا جائے گا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اور صاحب استطاعت ہے زکوٰۃ دو اور حج ادا کرو۔ ستون نماز ہے۔ اچھا، تمام اعمال کا سردار کون ہے؟ اسلام ہے، اور ستون کیا ہے؟ نماز ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اور کوہان کی بلندی سے مراد جہاد ہے۔ کوہان کی بلندی سے مراد جہاد ہے۔ تین اعمال، دو عمل کا ذکر کیا یہاں پر، نماز اور جہاد کا، اور ان دونوں کے لیے بنیاد کیا ہے؟ سردار اسلام ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس سے ان سب کا استحکام وابستہ ہے؟ استحکام یعنی مضبوطی، اور تمام چیزوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ ان تمام چیزوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ اسلام کا، نماز کا اور جہاد کا۔ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو راوی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا کہ اس سے روک کر رکھو، اسے اپنے کنٹرول میں رکھو، قابو میں رکھو، قبضے میں رکھو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا گفتگو کے بارے میں بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ ہم جو کچھ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں اس کا بھی مواخذہ ہوگا، گرفت ہوگی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ تمہارا بھلا ہو، لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل، گھٹنوں کے بل گرانے والی زبان کی باتوں کے سوا اور کیا ہے؟ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یعنی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا ہم زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے؟ ہم جو گفتگو کرتے ہیں، ہم جو آپس میں بات کرتے ہیں کسی بھی قسم کی، تو کیا گفتگو کا بھی مواخذہ ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گفتگو کا تو مواخذہ ضرور ہوگا، اور جہنم میں جو لوگ جائیں گے اس کی وجہ کیا ہوگی؟ یہی زبان ہوگی، جس کی وجہ سے غلط بات کہیں گے،
ناحق بات کہیں گے، جھوٹ کہیں گے، کسی کو نقصان پہنچانے والی بات کہیں گے، اس کی وجہ سے آدمی جہنم میں جائے گا۔ تو لوگ عام طور پر جہنم میں جاتے ہیں زبان ہی کی وجہ سے۔ تو بہرحال اس حدیث شریف میں اہم باتوں کا خلاصہ بیان کیا گیا کہ ایک ایسا عمل جس کی وجہ سے بندہ جنت میں داخل ہو جائے اور جہنم سے دور ہو جائے، وہ ہیں اسلام کے فرائض پر عمل پیرا ہونا۔ اور پھر ایک زبان ہے اور کیا فرما دوسرا؟ کس کے بارے میں؟ زبان کی وجہ سے ہی انسان جنت میں جاتا ہے اور جہنم میں جاتا ہے۔ یعنی یہ تمام چیزوں کی بنیاد اسلام اور اس کے فرائض وغیرہ سب چیزوں کے میں کامیابی حاصل کرنا ہے تو انسان کو زبان پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، زبان کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ زبان ہی کی وجہ سے انسان جنت میں بھی داخل ہو سکتا ہے اور جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ اسی لیے زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے زبان کی اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے، اس کی حفاظت کی ضمانت دے تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے زبان کی حفاظت۔ حدیث نمبر 2722 حدثنا ابن ابی عمر حدثنا عبداللہ بن وہب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن ابی السمح عن ابی الہیثم عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فاشہدوا له بالایمان فإن اللہ یقول انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ الآیہ ھذا حدیث حسن غریب۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی آدمی کو بار بار مسجد میں آتے جاتے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اس حدیث شریف میں بات بتائی جا رہی ہے کہ جو شخص نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، مسجد میں آتا جاتا ہے، ایسا جب تم کسی شخص کو دیکھو تو سمجھو کہ وہ مومن ہے، اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ مساجد کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں بھی جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ مومن ہیں اور حقیقی معنی میں مسجد کو آباد کرنے والے ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنے سے مراد صرف تعمیری کام یا مسجد کے تعاون میں حصہ لینا مراد نہیں ہے، بلکہ روحانی اعتبار سے بھی آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ نمازوں کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، وظائف اور اوراد کے ذریعے مساجد کو آباد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، ان کے مومن ہونے کی گواہی دینے کا بھی حکم آیا ہے کہ وہ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اسی لیے وہ نماز کا اہتمام کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 2723 باب ما جاء فی ترک الصلاۃ حدثنا قتیبہ حدثنا جریر و ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی سفیان عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ۔ یہ بیان ہے اس حکم کا جو نماز کے ترک کرنے کے، چھوڑنے کے بارے میں آیا ہے کہ ترک نماز صحابہ کے دور میں صحابہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق صرف نماز کے ترک کو سمجھتے تھے۔ جو نماز پڑھتے تھے ان کو مومن سمجھتے تھے اور جو نماز نہیں پڑھتے تھے ان کو کافر سمجھتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ کفر اور ایمان کے درمیان جو فرق تھا وہ تھا نماز کو ترک کرنا۔ تو بہرحال اس سے نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ نماز ایک محتم بشان اہمیت والی عبادت ہے، ہر مومن پر فرض ہے، فرض عین ہے نماز۔ کوئی ایک فرد ادا کر لے تو کافی نہیں ہے، بلکہ تمام عاقل بالغ جو شرائط ہیں نماز کے لیے، جن میں وہ شرائط پائے جائیں گے، ان تمام لوگوں پر نماز فرض ہے۔ حدیث نمبر 2724 حدثنا حناد حدثنا اسبات بن محمد عن الاعمش بهذا الاسناد نحوه قال بین العبد و بین الشرک او الکفر ترک الصلاۃ هذا حدیث حسن صحیح و ابو سفیان اسمہ طلحۃ بن نافع۔ حناد نے بواسطہ اسبات بن محمد اعمش سے اسی سند کے ساتھ اس کے ہمانہ حدیث روایت کی۔ آپ نے فرمایا بندہ مسلم اور مشرک
یا فرمایا کفر کے درمیان امتیاز نماز کا ترک کرنا ہے۔ کافر اور مومن کی پہچان تھی صحابہ کے دور میں نماز کے ذریعے، جو نماز پڑھتے تھے ان کو مومن سمجھتے تھے، اور جو نماز نہیں پڑھتے تھے ان کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو سفیان کا نام طلحہ بن نافع ہے۔ حدیث نمبر 2725۔ حدثنا حناد حدثنا وکیع عن سفیان عن ابی الزبیر عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد وبین الکفر ترک الصلاۃ ھذا حدیث حسن صحیح وابو الزبیر اسمہ محمد بن مسلم بن تدرس۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ترک کرنا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو زبیر کا نام محمد بن مسلم بن قدرس ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ یہ فرق اور امتیاز تھی مسلمان اور کافر کے درمیان، لیکن آج بہت سارے لوگ اس اہم فریضے سے غفلت میں ہیں اور صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں بعض لوگ، حالانکہ نماز ہر دن کی، ہر وقت کی، ہر مسلمان پر جس میں تمام شرائط پائے جاتے ہوں اس پر فرض ہے، فرض عین ہے نماز۔ حدیث نمبر 2726۔ حدثنا ابو عمار الحسین بن حریث و یوسف بن عیسیٰ قال حدثنا الفضل بن موسیٰ عن الحسین بن واقد وحدثنا ابو عمار و محمود بن غیلان قال حدثنا علی بن الحسین بن واقد عن ابیہ وحدثنا محمد بن علی بن الحسن الشقیقی و محمود بن غیلان قال حدثنا علی بن الحسن بن شقیق عن الحسین بن واقد عن عبداللہ بن بریدۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر وفی الباب عن انس وابن عباس ھذا حدیث حسن صحیح غریب۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے اور ان کے درمیان، ان کافروں کے درمیان عہد نماز ہی ہے، جس نے اسے چھوڑا یقیناً اس نے کفر کیا۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اور مشرکوں کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے، جو امتیاز والی چیز ہے، جو حد فاصل ہے، وہ ہے نماز۔ جو نماز کا اہتمام کرتا تو اس کو مومن سمجھتے تھے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو کافر سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے نماز ترک کی یقیناً اس نے کفر کیا۔ تو کفر سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ کفر سے مراد اس نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی۔ کفر سے مراد یہاں پر تغلیظاً کہا گیا کہ نماز ترک کرنا گویا کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ تو اب اس کا مطلب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کی فرضیت کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ہاں، فرضیت کا اقرار کر رہا ہے، فرض تسلیم کر رہا ہے نماز کو، لیکن کوتاہی ہو رہی ہے، سستی کر رہا ہے، غفلت کر رہا ہے، نمازوں کو ترک کر رہا ہے، تو گناہ کبیرہ کا مرتکب قرار دیا جائے گا، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہے کہا جائے گا، اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ فرضیت کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا بلکہ گناہ گار ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 2727۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا بشر بن المفضل عن الجریری عن عبداللہ بن شقیق العقیلی قال کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ۔ حضرت عبداللہ بن شقیق عقیلی فرماتے ہیں صحابہ کرام نماز کے سوا کسی دوسرے عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ اس سے بھی نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے پاس نماز ترک کرنے کو وہ کفر سمجھتے تھے، کہ نماز صرف کافر ہی نہیں پڑھتا، جو مومن ہوتا ہے اس کو نماز کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، شرعی احکام پر عمل کرنے کی دعوت دینے کی مومن کو ضرورت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مومن کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام بتائے ہیں ان پر عمل کرے، بلا چوں چرا ان کو تسلیم کرے اور ان پر عمل بھی کرے، اس کو کسی چیز کے لیے بولنے کی ضرورت نہ ہو۔
حدیث نمبر 2728 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابي الهادي عن محمد بن ابراهيم بن الحارث عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہونے، اسلام کے دین ہونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی ہو گیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی ایمان کا مزہ، ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت اس شخص کو حاصل ہو گئی جو اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار تسلیم کر لیا اور اسلام کو اپنا مذہب تسلیم کر دیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کر لیا، ان پر راضی ہے، اللہ کے پروردگار ہونے پر راضی ہے، دین کے اسلام ہونے پر راضی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہے، تو وہ شخص ایمان کی چاشنی اور اس کا مزہ چکھ لیا، اس کو ایمان کی لذت حاصل ہو گئی۔ مفتی صاحب یہ ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت اس نے چکھ لیا ہے جی، تو یہ لذت چکنا کیسا ہے؟ مطلب جیسا کہ بریانی جو ہم کھاتے ہیں، حیدرآباد کی ڈش مشہور ہے بریانی جی، اور جو ہے کوفتے، پسندے جی اور شامی وغیرہ، یہ بعض ایسے جو ہے ڈشز ہیں اور ایسا جو ہے پکوان ہیں جو خاص طور پہ حیدرآباد دکن میں کافی مشہور ہیں۔ ہاں، تو جیسے ہم اس کا ذائقہ چکھتے ہیں جی، تو پھر یہاں پر ایمان کا مزہ چکھ لیا سے مراد کس قسم کا؟ ذائقہ اور لذت یہ ایک حسی ہوتی ہے لذت، ایک معنوی ہوتی ہے۔ حسی لذت جیسے بریانی کی ظاہری چیزوں کی لذت ہے، وہ حسی ہے جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت یہ معنوی شے ہے جس کا ہم احساس نہیں کر سکتے، جس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، یعنی ظاہری اعضاء کے ذریعے اس کی لذت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ باطن کے اندر ایک قسم کی خوشی محسوس ہوتی ہے انسان کو نیکی کرنے کے بعد، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے بعد۔ جیسے عام طور پر دیکھا جاتا ہے کوئی دنیا میں کسی سیاسی لیڈر کے قریب ہوتا ہے، کسی کا اس کو تقرب حاصل ہوتا ہے تو اس کو ایک الگ قسم کی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ سی ایم سے ملاقات کرنے کے بعد، پی ایم سے ملاقات کرنے کے بعد ایک فخر محسوس کرتا ہے انسان، لیکن اس کو بیان نہیں کر سکتا ان الفاظ کے ذریعے۔ ایسے ہی ایمان کی جو لذت ہے، ایمان کی جو چاشنی ہے، یہ حسی نہیں ہے بلکہ معنوی شے ہے جس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے۔ اسی لیے جو لوگ ایمان کی چاشنی اور اس کی حلاوت اور لذت کو پا چکے ہیں، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کے بعد ان کی فرحت اور ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا، اور وہ اس کو بیان بھی الفاظ میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، نہیں بیان کر سکتے۔ اسی لیے صوفیاء کرام اور بزرگان دین جو عبادتوں میں لذت حاصل کرتے تھے، ان کو کوئی تکلیف بھی محسوس ہوتی اور ان کے گرد و پیش میں، ان کے اطراف میں کوئی ہنگامہ بھی برپا ہوتا تو ان کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی۔ ایسی لذت ان کو عبادت میں حاصل ہوتی تھی، اور جب تک عبادت میں ان کو مزہ نہیں آتا تھا اس وقت تک ان کی عبادت ہی مکمل نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کا دیدار جب تک نہ ہو اس وقت تک وہ سلام ہی نہیں پھیرتے تھے۔ یہ صوفیاء کرام کی نماز ہے، ایمان میں ان کو لذت ملی اور اس لذت کو الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ یہاں پر لذت، چاشنی اور حلاوت اور ذائقے سے مراد معنوی حلاوت ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جب تیر پیوست ہو گیا تھا، چھپ گیا تھا آپ کو جی، تو نماز کی حالت میں وہ تیر نکالا گیا، تو اس سے بھی اس کا اندازہ لگایا، اس سے بھی اس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اور غالباً امام زین العابدین کا بھی واقعہ ہے، آپ ہی کا ہے یا کسی بزرگ کا، کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے گھر میں آگ لگ گئی، باہر ایک ہنگامہ برپا ہے، لوگ چیخ و پکار کر رہے ہیں، شور و شغب ہے، لیکن حضرت پورے اطمینان کے ساتھ نماز ادا کیے۔ سلام پھرنے کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ گھر میں آگ لگ چکی ہے۔ تو یہ جو لذت تھی عبادت کی، اور عبادت میں جو ان کو مزہ آتا تھا، دنیا وما فیہا سے وہ بے خبر ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، یعنی دنیا کی لذتوں سے، دنیا کے ہنگاموں سے، ہر چیز سے وہ لوگ بے خبر ہو جاتے تھے، بے نیاز ہو جاتے تھے۔ حدیث نمبر 2729 حدثنا ابن ابی عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفی عن ایوب عن ابی قلابۃ عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
ثلاث من کن فیہ وجد بہن طعم الایمان من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یقذف فی النار ھذا حدیث حسن صحیح وقد رواہ قتادہ عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین باتیں، تین خصلتیں، تین عادتیں ایسی ہیں جس کسی میں وہ پائی جائیں اس نے یقیناً ایمان کا مزہ حاصل کر لیا۔ تین خصلتیں، تین عادتیں جس کسی شخص کے اندر ہوں یقیناً اس کو ایمان کی لذت، ایمان کا مزہ، ایمان کی چاشنی اور اس کی حلاوت حاصل ہو گئی۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں سے سب سے زیادہ محبوب ہوں، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ اس کو محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے سوا دوسروں سے اس کو اتنی محبت نہ ہو جتنی اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو۔ اور دوسری چیز اور یہ کہ وہ کسی آدمی سے محبت کرے تو صرف اس سے محبت کرے اللہ کے لیے، کسی سے محبت ہو تو محض اللہ کے لیے محبت ہو، دنیاوی اغراض وابستہ نہ ہو، مفادات وابستہ نہ ہو، بلکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اس سے محبت ہو، متشرع ہے، شریعت کا پابند ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کا محبوب اور مقرب ہے، اسی وجہ سے اسے محبت ہو۔ اور یہ کہ وہ کفر میں دوبارہ لوٹنے کو ناپسند کرے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر سے نجات دی ہے، جیسا کہ وہ دوبارہ آگ میں ڈالے جانے کو پسند نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ مومن ہونے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد پھر اس سے کفر سرزد نہ ہو، کفر کی طرف نہ پلٹے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو کفر سے نجات عطا فرمائی ہے، خلاصی اور چھٹکارا عطا فرمایا ہے، تو پھر اس کو کفر کی طرف دوبارہ نہیں لوٹنا چاہیے۔ یہ تین باتیں جس کسی شخص کے اندر ہوں گی، اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت، پوری کائنات میں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو، اور کسی شخص سے اس کو محبت ہو تو صرف اللہ کے لیے ہو، جیسے صوفیاء کرام سے محبت ہوتی ہے، اولیاء کرام سے محبت ہوتی ہے، اور اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں سے محبت ہوتی ہے، تو یہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، دنیاوی اغراض وہاں وابستہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز، مسلمان ہونے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اسلام پر ثابت قدم رہے۔ یہ تین خصلتیں، تین عادتیں، یہ تین اچھی چیزیں جس کسی کے اندر ہوں گی یقیناً اس کو ایمان کی لذت، ایمان کی چاشنی حاصل ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 2730، باب لا یزنی الزانی وهو مؤمن۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا عبیدۃ بن حمید عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزنی الزانی وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن ولكن التوبة معروضة۔ وفي الباب عن ابن عباس وعائشة وعبد الله بن ابي اوفى حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه وقد روي عن ابی ہریرہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا زنى العبد خرج منه الايمان فكان فوق رأسه كالظلة فاذا خرج من ذلك العمل عاد اليه الايمان۔ وروي عن ابي جعفر محمد بن علي انه قال في هذا خروج عن الايمان الى الاسلام۔ وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الزنا والسرقة من أصاب من ذلك شيئا فأقيم عليه الحد فهو كفارة ذنبه ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله تعالى إن شاء عذبه يوم القيامة وإن شاء غفر له۔ روى ذلك علي بن أبي طالب وعبادة بن الصامت وخزيمة بن ثابت عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زانی کامل ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، اور چور کامل ایمان کی حالت میں چوری نہیں کرتا۔ جو مومن کامل ہوتا ہے، جس کا ایمان کمال درجے کو پہنچ جاتا ہے، وہ زنا کا ارتکاب نہیں کرتا، بدکاری نہیں کرتا، اور جو ایمان میں کامل ہوتا ہے وہ چوری بھی نہیں کرتا، کیونکہ یہ چوری کرنا گناہ کبیرہ ہے، زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن توبہ تو اس کو پیش کی جانے والی چیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زنا کرنے سے، چوری کرنے سے مومن ایمان سے خارج نہیں ہوتا، البتہ گناہ کبیرہ کا اس کو مرتکب کہا جائے گا۔ توبہ کرنے سے یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن توبہ کا مطلب یہ ہے کہ صدق دل سے، پختہ عزم کے ساتھ اس گناہ کو ترک کر دینے کا نام توبہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک مرتبہ چوری کیا، پھر توبہ کیا، زنا کیا، توبہ کیا، پھر دوبارہ کیا،
یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ توبہ کے معنی ہی یہ ہیں کہ انسان سچے دل سے اس بات کا عہد کرے کہ پھر وہ کبھی ایسا گناہ نہیں کرے گا۔ تو حالت ایمان میں، کامل ایمان کی حالت میں مومن زنا نہیں کرتا اور چوری نہیں کرتا۔ ایمان جب کمال کو پہنچ جاتا ہے تو اس سے ایسی حرکتیں سرزد نہیں ہوتی۔ اس باب میں حضرت ابن عباس، عائشہ، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو ایمان نکل کر اس کے سر پر سائبان کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے، اس سے دور ہو جاتا ہے۔ جب وہ اس حرکت سے فارغ ہوتا ہے پھر ایمان لوٹ کر آتا ہے۔ ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ اس وقت ایمان سے نکل کر اسلام کی طرف آ جاتا ہے۔ کئی سندوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا اور چوری کے بارے میں فرمایا، جو آدمی ان میں سے کسی کا ارتکاب کرے، یعنی جو آدمی چوری کرے یا زنا کرے، پھر اس پر حد قائم کی جائے۔ دنیا میں اگر کوئی زنا کرے یا چوری کرے اور اس کا جرم ثابت ہو جائے اور اس پر اسلامی حکومت ہونے کی وجہ سے حد قائم کی جائے، زنا کیا ہے، غیر شادی شدہ تھا تو اس کو کوڑے مارے گئے، یا شادی شدہ تھا سنگسار کیا گیا اس کو، چوری کیا تھا جرم ثابت ہو گیا، اس کا ہاتھ کاٹا گیا، تو وہ اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ دنیا میں جو سزا ملتی ہے جرم کی وجہ سے وہ اس کے گناہ کا کفارہ ہے، اس کے گناہ کو مٹا دیتی ہے وہ چیز۔ اور جس نے یہ گناہ کیا، کسی نے زنا کیا یا چوری کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی، یعنی اس کا وہ گناہ لوگوں سے چھپا کر رکھا، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ چاہے تو قیامت کے دن اس کو عذاب دے اور اگر چاہے تو بخش دے۔ دنیا میں اگر اس کے گناہ کی پردہ پوشی ہو گئی ہے، اس پر حد قائم نہیں کی گئی، تو اب اللہ کے سپرد ہے معاملہ اس کا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چاہے تو عذاب دے سکتا ہے اور اگر چاہے تو بخش دے سکتا ہے، اللہ کے حوالے ہے، اس کے منشے اور اس کی مرضی پر موقوف ہے۔ یہ حدیث حضرت علی بن ابی طالب، عبادہ بن صامت اور خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہم نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ تو بہرحال ایمان میں جب مومن کامل درجے کو پہنچ جاتا ہے تو اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، اور مومن سے جب گناہ کبیرہ سرزد ہوتا ہے تو اس پر قائم بھی نہیں رہتا، فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے، تائب ہوتا ہے اور دوبارہ اس طرح کا گناہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے۔ تو مفتی صاحب، جیسا کہ یہ حدیث شریف آپ ابھی آپ کو سنا ہے کہ جو شخص زنا کرتا ہے جی تو ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے اور اس کے سر پر سایہ کیا ہوا ہوتا ہے، سائبان کی طرح رہتا ہے، سائبان کی طرح۔ اور جب وہ زنا سے فارغ ہو جاتا ہے، یعنی زنا کر لیتا ہے، اس کے بعد ایمان اس میں داخل ہوتا ہے۔ تو جب ایمان جب نکل جاتا ہے اور اس حالت میں جب اس کا اگر قتل ہو جائے یا موت ہو جائے اس کی، اور موت آ جائے اس کو، تو کیا ایسے وقت وہ کافر کی موت مرے گا یا نہیں؟ تو پھر یہاں پر جو ہے تنبیہ کے لیے جو ہے نا یہ حدیث بیان کی گئی ہو، یا حقیقت میں ایمان نکل جاتا ہو، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دیگر احادیثوں میں جو بعض چیزیں، جو ہر چیز نہیں لیکن بعض چیزیں جو ڈرانے کے لیے بیان کی گئی ہیں، تو وہ لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے ہیں، نیکی کی طرف راغب کرنے کے لیے ہیں، نیکی کی طرف بلانے کے لیے ڈرایا بھی جاتا ہے، لیکن حقیقت میں ویسا رہتا نہیں ہے۔ لیکن بعض حدیثوں میں حقیقت میں بھی ہوتا ہے، جیسا کہ نماز نہیں پڑھنے پر جو ہے نا خطرناک سانپ بچھو اس کو ڈسیں گے، اور ایسا ایسا جو ہے اس کے لیے عذاب اللہ عز و جل نے مقرر کیا ہے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور وہ بد نصیب اور بدبخت لوگ جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، ماں باپ کے حقوق پورے نہیں کرتے، تو وہ لوگوں کے لیے بھی جو عذاب جو بیان کیے گئے ہیں روایتوں میں، دیگر کتابوں میں، تو وہ بھی ایک حقیقت ہے۔ تو حدیث دو طرح کی ہے، ایک حدیث میں جو عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، توجہ دلانے کے لیے، نیکی کی طرف بلانے کے لیے جو ہے وہ ڈرایا جاتا ہے بندے کو، مومن کو، امتی کو، اور بعض جگہ جو ڈرایا جاتا ہے وہ حقیقت میں جو ہے اس قسم کا عذاب دیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر حقیقت میں اگر جب ایمان نکل جاتا ہے، ایسی صورت میں کسی مسلمان کو موت آ جائے جبکہ وہ زنا کر رہا ہو اور اس کے اندر اب ایمان بھی نہیں ہے، کیونکہ ایمان سایہ کیا ہوا ہے، اس کے اندر سے نکل چکا ہے، ایسی صورت میں اگر اس کو ہارٹ اٹیک
ہارٹ ہو کر مر جائے یا ہارٹ کا اٹیک آ کر وہ مر جائے یا اچانک سانس اس کی رک جائے یا کوئی اس سے قتل کر دے یا اللہ کی طرف سے موت مقرر تھی اور اس کی موت ہو جائے، تو پھر کیا وہ حقیقت میں کفر کی موت مرے گا یا پھر اس کی تنبیہ کے لیے بیان کی گئی ہے؟ یہ تنبیہ کے لیے ہے کہ وہ مومن ہوتے ہوئے اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کرے، یہ مومن کے لیے مناسب ہی نہیں ہے، سزاوار ہی نہیں ہے۔ اس کو ڈرانے کے لیے، اس کو آگاہ کرنے کے لیے کہ بھائی جو اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، ایسے گناہ کرتا ہے، اس کو ڈرنا چاہیے کہ ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص نعوذ باللہ من ذالک حرام کو حلال سمجھ کر رہا ہے، کافر ہو جائے گا۔ حرام کاری کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، لیکن اس کو حرام سمجھ کر ہی کر رہا ہے تو کافر نہیں ہوگا، فاسق اور فاجر قرار دیا جائے گا، اور اس کو گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا شرط ہے۔ اور اگر کسی کو ایسی حالت میں خدا نخواستہ موت آ جائے تو اس کا خاتمہ کفر پر نہیں ہوگا، گناہ کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوگا، لیکن اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، کیونکہ تغلیظاً کہا گیا کہ ایمان اس سے نکل کر اس کے سر پر صاحبان کی طرح کھڑے ہو جاتا ہے۔ یعنی ایمان کا لحاظ کرنا چاہیے کہ مومن ہونے کے بعد اس طرح کے بے حیائی کے کام اس کے لیے زیب نہیں دیتے، مناسب نہیں ہے، یہ تو حرام کاری ہے، زنا ہے، چوری ہے، جو گناہ کبیرہ ہیں۔ تو مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ گناہ کبیرہ کرے، اور اگر اس سے گناہ کبیرہ بشری تقاضے کے لحاظ سے سرزد بھی ہو جائے تو فوراً وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، اور وہ لوگ جب وہ کوئی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں یا اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ بشری تقاضے کے لحاظ سے انسان کے اندر شہوانیت بھی رکھی گئی ہے، گناہ کی طرف میلان ہے، اسی وجہ سے انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد گناہ پر اصرار کرنا، گناہ پر قائم رہنا، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن سے گناہ ہوتا ہے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے اور اپنے گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہے۔ تو بہرحال اور ایک چیز اس میں آپ جو بیان کیے کہ جو مومن کامل ہوتا ہے وہ زنا اور چوری نہیں کرتا، یہ حدیث نمبر کون سی ہے؟ حدیث نمبر 2730۔ تو 2730 جو حدیث نمبر ہے، تو اس میں جو حضور فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے وہ زنا نہیں کرتا ہے اور چوری نہیں کرتا ہے، تو یعنی زنا کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، چوری کرنا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، بری بات ہے۔ تو یہاں پر گناہ کرنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ کامل مومن نہیں ہے۔ مومن ہو، ہاں، تو یہاں پر صرف زنا اور چوری نہیں بلکہ جو بھی گناہ کرے گا گناہ کبیرہ، اور گناہ کبیرہ میں یہ دو بہت بڑے گناہ ہیں۔ ایک تو اس میں عزت اور آبرو کو ختم کیا جاتا ہے زنا میں، اور چوری میں مال مومن کا چوری کیا جاتا ہے، غصب کیا جاتا ہے یا ہڑپ کر لیا جاتا ہے۔ تو دو گناہوں کا ذکر کیا گیا یہاں پر، دوسرے گناہوں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اسی پر ان دوسرے گناہوں کو بھی قیاس کر سکتے ہیں کہ چاہے چوری ہو، زنا ہو، ظلم و ستم ہو، ڈاکہ زنی ہو، یا پھر کسی کو تکلیف پہنچانا ہو، جو بھی گناہ کبیرہ بیان کیے گئے ہیں احادیث شریفہ میں، جیسے جادو کرنا ہے، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا ہے، شراب پینا ہے، یہ تمام چیزیں داخل ہیں۔ مومن ہوتے ہوئے زنا کرے ایسا نہیں ہو سکتا، مومن ہو اور زنا کرے، مومن ہو چوری کرے، مومن ہو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے، مومن کی شان کے مناسب نہیں ہے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع ہوتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سرزد نہیں ہوتی۔ ایمان کا کمال یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے اس کو منع کیا ہے ان سے رک جائے۔ مومن کامل، ہاں، سرزد یعنی نہیں ہوتے، گناہ اس سے نہیں ہوتے۔ جی، بہرحال اس حدیث شریف کا بھی خلاصہ یہی ہے کہ مومن ہوتے ہوئے گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، اور اگر بشری تقاضے کے لحاظ سے اگر گناہ ہو بھی جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام جو تمام امت میں انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل، سب سے ممتاز اور سب سے مقدس ہستیاں ہیں، ان سے اگر نادانستہ طور پر غلطی سے بھول کر بھی اگر کبھی کوئی غلطی ہو جاتی
تو وہ اس قدر روتے تھے اور اس قدر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنی غلطی کی، اپنے گناہ کی معافی طلب کرتے تھے کہ ان کے آنسو رکتے نہیں تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ایک واقعہ ہے قسم توڑنے کا، جس کی وجہ سے آپ نے 40 غلام آزاد کیا اور ایک عرصے تک روتے رہے، وہ بھی دانستہ طور پر آپ قسم نہیں توڑے تھے۔ ایک طویل واقعہ انشاءاللہ کسی موقع پر اس واقعے کو بیان کیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام کے بھی واقعات سے دیکھیے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب ان سے کوئی غلطی ہوتی، بشری تقاضے کے لحاظ سے کوئی گناہ ہوتا، تو چھوٹا بھی گناہ ہوتا تو اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتے، فوراً حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے کہ میں ہلاک ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ فوراً حد نافذ کیجیے۔ تو یہ صحابہ کرام تھے جو انتہائی متقی پرہیزگار اور امت کے لیے نمونہ، قابل تقلید، لائق تقلید تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بشری تقاضے کے لحاظ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا، کوئی گناہ ان سے ہو جاتا تو فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور حد جاری کرنے کی درخواست کرتے تھے۔ بہرحال اس حدیث شریف کا خلاصہ بھی یہی ہے، ایمان کا بیان چل رہا ہے کہ مومن کو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے اور ایمان میں کمال درجے کو پہنچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے آج ہم حدیث نمبر 2719 سے شروع کیے تھے، الحمدللہ حدیث نمبر 2730 پر آج کے درس کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احادیث شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمدللہ رب العالمین۔